اللہ 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 بسم اللہ۔ اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہ سکھایا جائے تو یہی انسان جو بڑا دانا اور عقل مند بنتا ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں، جنگلی لوگوں کی زندگی آپ دیکھ لیں، ایک جانور کی زندگی اور ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، نہ انہیں نہانے دھونے کا، نہ پاک رہنے کا، نہ صاف ستھرا رہنے کا، نہ کپڑا پہننے کا، نہ کسی سے گفتگو کرنے کا، نہ معاشرے میں رہن سہن کے آداب کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ ہیں وہ بھی انسان۔ لیکن جو لوگ، جو والدین پیدا ہونے کے بعد اپنے اولادوں کی تربیت کر لیتے ہیں تو وہ اچھے انسان اور معاشرے کے ایک کامیاب فرد بن کے زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ جس وقت میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالا نا، کہا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جس پھل کے کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا انہوں نے کھا لیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کے یہ سب کچھ کر لیا۔ اللہ نے کہا نکل جو اب یہاں سے، تمہیں دنیا کے اندر ایک خاص مدت تک وقت گزارنا ہے، اور اس مدت کا تمہیں یا تمہارے آبا کو نہیں پتا، یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کتنا وقت تمہیں رکھنا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ جتنا وقت تم نے دنیا میں رہنا ہے تمہارا ایک ایک لمحہ امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری زندگی کا بھی مالک میں ہوں، تمہاری موت کی بھی میرے ہاتھ میں ہے، اور تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک جو وقت ہے میں تمہیں چیک کر رہا ہوں، لنبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھے کام کرتا ہے۔ اب ہماری زندگی کا ایک امتحان ہے، اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے کہ امتحان پڑے بغیر نہیں دیا جا سکتا۔ جب تک امتحان کی تیاری نہ کی جائے، کسی عام بچے کو آپ گلی سے پکڑ کے کسی جو ہے امتحان کے حال میں بٹھا دیں، اسے کویسچن پیپر پکڑا دیں کہ کہو اس کا جواب دو، تو وہ نہیں دے سکے گا، وہ کچھ بھی نہیں لکھ سکے گا۔ بلکہ جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں آؤٹ آف کورس اگر کوئی سوال آ جاتا ہے تو وہ بھی نہیں کر پاتے۔ تو ہماری زندگی کا امتحان بہت کڑا ہے۔ تو اللہ نے اس امتحان کی تیاری کے لیے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک بات کہی تھی، کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دنیا میں تو جا رہے ہو، رہنمائی تمہاری میں کروں گا، میری طرف سے ہدایت آئے گی، میں تمہارے لیے کتاب قانون بھیجوں گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو اس کی اتباع کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ اب انسان کے لیے کامیابی کا رستہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رہنمائی کو قبول کر لے۔ اگر ایسا کر لے گا تو یہ انسان ہے، اگر یہ اس رہنمائی کو قبول نہیں کرتا
تو پھر اللہ نے بڑے سخت لفظ کہے ہیں. یہ سورۃ اعراف ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جنوں اور انسانوں کے اندر کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں، چاہے وہ جن ہے یا انسان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، کثیر انسان. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، وہ پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں. اے اللہ انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ کیوں جہنم میں جلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہ؟ اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، میں نے دل دیا ہے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی ہیں دیکھتے ہی نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دیے ہیں سنتے ہی نہیں. یہ نہیں کہ وہ بہرے ہیں، یہ نہیں کہ وہ گونگے ہیں، یہ نہیں کہ ان کا دل ڈیڈ ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں، حق کو دیکھنے کے باوجود پہچانتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے. بات تو سنتے ہیں لیکن ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی. اللہ نے دل تو دیا ہے، دل یقین بھی کرتا ہے کہ یہ سچ ہے، قبول نہیں کرتے. ایسے انسان کے متعلق اللہ کہتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، انسان نہیں ہے. پھر اللہ خود ہی کہتے ہیں نہیں، یہ جانور بھی نہیں ہے. کیوں؟ جانور کے ذمے اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ پوری کر رہا ہے. کچھ جانور ایسے ہیں جو دودھ دینے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کو دودھ پلا رہے ہیں، اپنی ہڈیوں کو کھور کھور کے لوگوں کو دودھ پلا رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو بار برداری کا کام کرتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جہاں جہاں تک تمہارا یہ وزن اٹھا کے جاتے ہیں، اگر تمہیں خود اٹھانا پڑتا تو کبھی تم ایسا کر ہی نہ پاتے. تو وہ ہمارے لیے وزن اٹھا کے کھینچ کے، ہم سے تنخواہ نہیں لیتے، وہ صرف کھانے پینے پہ. آپ دیکھیں جن لوگوں نے گھوڑا رکھا ہے، جن لوگوں نے کوئی بیل رکھا ہے یا کوئی بھی ایسا جانور جو بار برداری کے لیے رکھا ہے، کیا اس نے کبھی پیسے مانگے ہیں اس سے؟ صرف کھانے پینے پہ. 2 ٹائم کا کھانا دے دو، جو مرضی کروا لو. کیا کوئی انسان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ ایسے جانور بھی ہیں جنہیں میں نے تمہاری غذا کے لیے بنایا ہے، اس کا گوشت کھاتے ہو. وہ اپنی جان لٹا کے تمہارے پیٹ کو بھر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی گلہ نہیں کیا اس بات پہ. وہ تو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. انسان جب اپنی ڈیوٹی ہی نہیں دیتا، جب اپنے امتحان کے متعلق نہ پڑھتا، نہ سوچتا، نہ کرتا، اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، یہ انسان اس جانور سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم ان جانوروں کی زندگی سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو اس کا طریقہ وہی ہے جو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، میں تمہاری رہنمائی کروں گا. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو اس کی اتباع کرے گا جو اللہ نے بھیجی ہے، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر ٹھہرے گی. میرے عزیز بھائیوں، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک
1,24,000 نبی آئے، اور ان کے آنے کا مقصد صرف ایک تھا، انسانوں کی رہنمائی، انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے، انہیں کامیابی کے ساتھ ان کے اصل مقام جنت کا وارث بنانا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر تکلیف برداشت کی، لوگوں کی ماریں کھائیں، لوگوں کے طنز سہے، لوگوں کی گالیاں کھائی، حتیٰ کہ مارا تک لوگوں نے، اور بعض انبیاء کو قتل بھی کر دیا، لیکن ان کا ایک ہی بات تھی، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ ہم تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، ہمارا ارادہ صرف یہ ہے کہ تم اللہ کی رہنمائی کو قبول کر لو، تمہارے سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہمارا مطالبہ تو اللہ سے ہے، ان اجری الا علی اللہ۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، جن قوموں کے اندر انبیاء آئے اور قوم کے جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیا، کامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جن لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی وہ اللہ کے عذابوں میں مبتلا ہو کے برباد ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت لمبی مثالیں نہیں، فرعون کی مثال آپ لے لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو بیان فرما دیجئے فرعون کی بات، فرعون کی مثال، کدأب آل فرعون اور اس کی آل کی، والذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ کیا جرم کیا انہوں نے؟ اللہ فرماتے ہیں کذبوا بآیات ربہم، اللہ نے جو ان کی رہنمائی کے لیے آیتیں نازل کی انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون کی ساری اولاد کو غرق کر دیا۔ وَكُلًّا كَانُوا ظَالِمِينَ، سب کے سب ظالم تھے۔ اب فرعون کو غرق ہوئے آپ جانتے ہیں کتنا وقت ہو گیا؟ 3000 سال ہو گئے۔ کتنا زندگی میں جیا ہوگا وہ؟ 100 سال، 200 سال، 70 سال تک بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا رہا، اور آج 3000 سال ہو گئے ہیں۔ قیامت کب قائم ہونی ہے یہ اللہ کو علم ہے۔ اللہ رب العزت اپنی پاک کلام کے اندر فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، میں صبح بھی انہیں آگ لگاتا ہوں، شام کو بھی آگ لگاتا ہوں۔ اور دیکھیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فرعون جو ہے اس کی ممی، اس کی جو حنوط شدہ لاش ہے وہ تو مصر کے عجائب گھر میں ایک شوکیس کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے نبی کریم کو معراج پہ دکھایا تھا کہ میں کیسے انہیں آگ پہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس طرح تم اپنے جانوروں کو ہانک کے پانی پہ لے جاتے ہو، اللہ کے فرشتے ان سب کو ہانک کے جہنم کے اوپر لے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جرم تھا قوموں کا، جس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ اللہ کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا انہوں نے۔ بالآخر یہ سلسلہ چلتے چلتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو گیا۔ اللہ نے سارے انبیاء سے منفرد شخصیت کو جو نبی چنا، ان کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے ان پہ جو کتاب نازل کی وہ ساری کتابوں سے افضل اور برتر تھی۔
آپ کے لیے یہ مبارک بات کا سبب ہے کہ اللہ نے اس کتاب کا حامل آپ کو بنایا ہے۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اللہ اس کے متعلق خود فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے اس کتاب کو آسمانوں پہ پیش کیا۔ آسمان اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اس کے کناروں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، جہاں بھی جاؤ گے اسی مالک کی بادشاہت ہوگی۔ آسمان پہ پیش کیا، فَأَبَيْنَ، آسمان نے انکار کر دیا، میں نہیں اٹھا سکتا اسے۔ وَالْأَرْضِ، اللہ نے زمین پہ پیش کیا، زمین نے بھی انکار کر دیا۔ وَالْجِبَالِ، یہ اتنے بلند پہاڑ جن کی چوٹیوں کو سر کرتے ہوئے کتنے ہی لوگ مر جاتے ہیں، اس کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتے، ان عظیم مخلوق پہاڑوں پہ پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمان نے، زمین نے، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اے حضرت انسان تو نے اسے اٹھا لیا۔ جب ہم نے اٹھا لیا، اسے قبول کر لیا، اب اس کے حق ہیں جسے ہم نے اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حق ہے اس کا ہم پر؟ سب سے پہلا حق جو قرآن کریم کا ہمارے ذمے ہے، جس طرح ہم کسی سے ادھار پیسے لے لیتے ہیں تو جب تک دے نہ جان نہیں چھوٹتی، ٹھیک ہے نا؟ مر بھی جائیں تو لوگ میتوں پہ کھڑے ہو کے جھگڑا کرتے ہیں، اس نے میرے پیسے دینے ہیں، میرا حق ہے اس کے پاس، وہ مجھے لوٹاؤ، پھر میں آپ اگلی بات کروں گا۔ لوگ میتوں کو دفن نہیں ہونے دیتے حق کے پیچھے۔ اگر ہم نے کسی سے چند ٹکے لینے ہو تو اس کی میت کو دفن نہیں ہونے دیتے۔ جس اللہ نے اتنی عظیم کتاب دے کے ساری امتوں پہ، اے امت محمد الرسول اللہ، آپ کو فضیلت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اس کا حق تم سے نہیں مانگے گا کہ میں نے کتاب دی؟ اور کتاب بھی ایسی، پہلے 315 کتابوں میں ایک بھی کتاب ایسی نہیں جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہو۔ نہ صحف ابراہیم، نہ لفی زبر الاولین، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور، کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو اپنی اصلی حالت میں آج موجود ہو۔ صرف ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی تھی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ آج 1442 سال ہو گئے، اس کتاب کا ایک لفظ بھی کوئی نہیں بدل سکا۔ آپ دیکھیں، آپ کے آگے کھڑے ہو کے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، ایک زبر زیر، لفظوں کا فرق نہیں، ایک زبر زیر کا فرق کر دیں تو پیچھے سے فوراً ٹوکتے ہیں، نہیں آپ نے زیر پڑھی ہے، زبر ہے یہاں پہ، آپ نے زبر پڑھی ہے یہاں پیش ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایک آیت غلطی سے کوئی قاری قرآن، کوئی حافظ قرآن چھوڑ دیتا ہے، ہم اسے آگے نہیں بڑھنے دیتے جب تک اس آیت کو اس کے مقام پہ نہ پڑھا جائے۔ اللہ نے یہ اتنی عظیم کتاب سے ہمیں نوازا ہے، اب اس کے حق کو ہمیں پہچاننا ہے۔ سب سے پہلا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو اللہ کی کلام سمجھیں۔ یہ کسی رائٹر، عام رائٹر کی کتاب نہیں ہے، دنیا کے کسی انسان نے نہیں اسے لکھا۔ اس کے کلمات کسی دنیا کے، بے شک وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہیں، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں دراصل آپ اللہ کی بات کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس کلام کو میرے اور آپ کے منہ میں ڈالا ہے، کہا قل
کہو فلاں، قل یہ کہو، حکم دیا پہلا کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس کا انکار کیا کہ یہ اللہ کی کلام نہیں، برباد ہو گئے۔ سب سے پہلی بات، ہمیں اس بات پہ یقین، عین الیقین کی حد تک ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی غیر نہیں، یہ اللہ کی کلام ہے۔ اگر کسی کو شک ہے نا تو اللہ نے چیلنج کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جسے شک ہے نکال دے۔ اب دیکھیں نا، ٹیچر وائٹ بورڈ پہ ایک سوال لکھتا ہے، کتنے لوگ ہیں اس کی غلطی نکالتے ہیں، سر آپ نے یہاں سے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے اسے ملٹیپلائی ٹھیک نہیں کیا، آپ نے اسے تقسیم ٹھیک نہیں کیا، آپ نے اسے جمع ٹھیک نہیں کیا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جسے شک ہے نکال لو۔ اور میں آپ کو عرض کروں، یہ نہیں کہ کسی نے کوشش نہیں کی، ہمیشہ کوشش ہوتی رہی ہے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی ہوئی، اور اس کے جو چیلنج ہیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ قرآن کریم کی دوسری سورت کون سی ہے؟ سورت البقرہ۔ سورت البقرہ کا آغاز کن لفظوں سے ہوتا ہے؟ الف لام میم۔ اللہ نے کہا میں اس کا معنی نہیں بتاتا، حروف تہجی کے 3 لفظ ہیں، اس کا معنی بتاؤ تم۔ تمہارے پاس بڑی ڈکشنریاں ہیں، بڑے بڑے تمہیں دانا اور عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہو، اس کا معنی بتاؤ۔ نبی مکرم جب یہ پڑھتے کہتے اللہ اعلم بمرادی، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو یہودی عالم تھا، اس کی بیٹی ہماری مومنوں کی ماں بنی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن ان کا یہ باپ بد نصیب مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ یہودی ہی رہا۔ حیی بن اخطب نے سنا کہ نبی کریم نے یہ بات کہی ہے کہ الف لام میم کا معنی کسی کو نہیں پتا، اگر پتا ہے تو بتاؤ۔ یہ خیبر سے چلا تو مدینے پہنچا، جا کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ بات کہی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا میں اس کا معنی جانتا ہوں۔ یہودیوں کا ایک علم ہے علم الاعداد، لفظوں کے عدد بنانے، وہ الف کو 1 کہتے ہیں، اسی طرح ہر لفظ کا ایک عدد انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ کہنے لگا یہ علم الاعداد کے اعتبار سے الف کا معنی 1 ہے، لام کا معنی 20 ہے، میم کا معنی 50 ہے۔ پھر کہنے لگا 50 اور 20 70 اور 1 71۔ اپنے سینے پہ زور سے ہاتھ مار کے کہنے لگا ہا 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 ہا، اس کا مطلب ہے 71 سال بعد آپ کا دین ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا مجھ پہ الف لام میم صاد بھی اتری ہے۔ کہنے لگا یہ 200 اتنے ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ الف لام میم را بھی اتری ہے، مجھ پہ ہا میم عین سین قاف بھی اتری ہے، مجھ پہ قاف ہا یا عین صاد بھی اتری ہے۔ دونوں ہاتھ لے کے اپنے منہ پہ مار کے کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جب اس چیلنج کو آج تک کوئی قبول ہی نہیں کر سکا، ایک اور چیلنج اللہ نے دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس بات پہ شک ہے کہ یہ جو میں نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ پہ کتاب نازل کی ہے یہ صحیح نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
اس کی مثل ایک صورت لے آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام مسلمہ تھا. یہ یمامہ کے قبیلے، یمامہ جگہ ہے ریاض سے آج 25 کلومیٹر دور. یہاں آج کل ایک دفاعی چھاؤنی بنی ہوئی ہے، وہاں فوجیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. یہاں بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا. یہ اپنے وقت کا اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا، اتنا فصیح اللسان، کہتے ہیں 6-8 گھنٹے گفتگو کرتا، جو لفظ ایک دفعہ منہ سے نکلتا دوبارہ نہیں نکلتا تھا، اتنا فصیح اللسان. اس کے دل میں رسول اللہ کے متعلق حسد پیدا ہوا. اگر مکے میں ایک ان پڑھ شخص اتنے لوگوں کو ساتھ ملا لیتا ہے تو میں پڑھا لکھا کیسے نہیں کر سکتا؟ بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ وہ دنیا کی پڑھائی نہیں پڑھے ہوئے، ان کے استاد تو مالک الملک ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا، عمر بن عاص اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ بڑے دانا اور پڑھے لکھے آدمی تھے، اپنے خاندانی اعتبار سے بھی بڑی وجاہت والے تھے. قریش مکہ جب بھی دوسرے کہیں پہ سفارت بھیجنی ہوتی، کسی سے گفتگو کرنی ہوتی تو عمر بن عاص کو بھیجتے. عمر بن عاص اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ یمامہ گئے. اسے پتہ چلا کہ مکے سے ایک قافلہ آیا ہے. اس نے کہا کہ اس کا جو بڑا سمجھدار بندہ سمجھتے ہو نا، اسے میرے پاس لے کے آؤ. چونکہ سردار تھا تو وہ اس قافلے میں جو سب سے دانا اور عقل مند انسان تھے وہ عمر بن عاص تھے. انہیں لے کے آئے. اس نے آتے ہی پوچھا مکے سے آئے ہو، مسلمان ہو؟ کہا نہیں. کہا وہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس پہ کوئی نئی صورت بھی نازل ہوئی ہے؟ کہنے لگے ہاں میں نے ایک صورت سنی ہے، میں اس پہ بڑا ہی حیران ہوں. حضرت عمر بن عاص نے سورت والعصر اس کی تلاوت کی، پڑھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے. 2 چھوٹی صورتیں ہیں، ایک سورت القوثر اور ایک سورت والعصر. جب یہ عمر بن عاص نے پڑھی نا کہ میں نے یہ سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ کی کوئی صورت بنا نہیں سکتا، میں عمر بناؤں؟ عمر بن عاص چونکہ مسلمان نہیں تھے، ان کے دل میں بھی خواہش تھی کہ کوئی تو مقابلے کے لیے آئے. کہنے لگا ہاں بناؤ. فوراً کہنے لگا، چونکہ شاعر بھی تھا، کہنے لگا یا وبر، یا وبر، یعنی اس کا وزن بنا رہا ہے. وہاں تھا والعصر، یہ کہتا ہے یا وبر یا وبر فإنہم اذنان والصدر. یہ کہہ کے زور سے کہکا مار کے کہتا ہے کیوں بھائی عمر، میں نے صورت بنائی کہ نہیں؟ اب جو رسول اللہ نے صورت پڑھی تھی اس کا معنی یہ ہے زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کا ساتھ دیا اور صبر کی تلقین کی. یہ ایک پوری انسان کی زندگی کے احاطہ کر رہی ہے. امام شافعی اس صورت کے متعلق فرماتے ہیں اگر اللہ سارا قرآن نازل نہ بھی کرتا یہ صورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اب اس نے جو کہا تو وہ کیا تھا؟ کہتا ہے یا وبر یا وبر، اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، فإنہم اذنان والصدر، تیرے بڑے بڑے کان اور چھوٹا سا سینہ ہے. اب آپ ہی دانائی سے ذرا انصاف کا فیصلہ کریں کہ کوئی بات بنتی ہے اس کے ساتھ. عمر بن عاص کہنے لگے واللہ باللہ سمت اللہ. یہ عرب قسم اس طرح اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں
انی اعلم وانت تعلم، میں بھی جانتا ہوں تو بھی جانتا ہے، انت کذاب، تو نے جھوٹ بولا ہے محمد کی بات کے مقابلے میں۔ تو اس لیے یہ اللہ کی کلام ہے، ہمارا ایمان غیر متزلزل ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے ہم پہ کہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، یہ کسی انسان کی الفاظ کلمات نہیں ہے جو کسی نے لکھے۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ ایک دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، تیسری دفعہ پڑھیں گے تو آپ رکھ دیں گے، اکتاہٹ ہوگی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، اسے آپ زندگی میں 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے، ہر دفعہ آپ کو ایک نیا لطف محسوس ہوگا، کیونکہ انسان کی لکھی ہوئی بات پہ اکتاہٹ ہے، اللہ کی بات پہ اکتاہٹ نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل کو شیطان نے نہیں گھیر لیا تو جب بھی ہم اس قرآن کو کھولیں گے تو انسان کو بہت لطف محسوس ہوگا۔ جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم ترجمے کے بعد پھر الفاظ کی درست ادائیگی بھی کرواتے ہیں، دنیا کی یہ واحد کتاب ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی لٹریچر پڑھ لیں، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو معلومات تو مل جائیں گی لیکن آپ کو اجر ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایک لفظ کی 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، یہ حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ صرف آپ سورت فاتحہ پڑھیں تو درجنوں نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں بن جائیں گی۔ اور یاد رکھیں، جب انسان اسے پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کی نظروں میں عزت والا بلند بنوں، لوگ میری حیا عزت کریں۔ لوگوں کی حیا اور عزت ممکن ہے ایک وقت ختم بھی ہو جائے، لیکن اس کائنات کا مالک جس کی عزت کرے اس کی عزت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کس کی عزت کرتا ہے، کس کو بہتر سمجھتا ہے؟ ابھی میرے بھائی نے اپنی بات کرتے ہوئے یہ پڑھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، لوگوں معلوم ہے تم میں بہتر کون ہے؟ اس اللہ کی نظروں میں، اس پاک پیغمبروں کی نظروں میں کون بہتر ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے یا قرآن کو پڑھاتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ محلے کا کونسلر بننا ہونا تو 1 کروڑ روپیہ لگ جائے تو لگا دیتے ہیں، عزت کے لیے جی سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس عزت کے لیے آپ کو 1 ٹکا نہیں دینا پڑے گا، اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں، کوئی قیمت نہیں ہے، یہ مفت میں ملے گا یہ آپ کو۔ صرف آپ اپنے آپ کو تیار کریں اس کو پڑھنے کے لیے، آپ کو 1 لفظ کا بدلہ ملے گا، اور 1 لفظ کی وجہ سے آپ کے کردار میں نکھار آئے گا، آپ کے اعمال خوبصورت ہوں گے۔ یہ اللہ نے اس کا حسن رکھا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو قوموں کی سب سے بہترین رہنمائی کرتی ہے، اس سے بہتر کوئی گائیڈ نہیں دنیا میں جو کسی کی بہتر رہنمائی کر سکے سوائے قرآن کے۔ اس لیے اسے پڑھنا چاہیے۔ اس کا دوسرا حق یہ ہے اور اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ صرف پڑھنا نہیں، اسے خوبصورت انداز میں پڑھنا ہے، خوش الحانی سے پڑھنا ہے، گنگنا کے پڑھنا ہے،
اور جو شخص قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کو مہارت کے ساتھ خوبصورت انداز میں اس کے الفاظ کو درست انداز میں پڑھنے والا قیامت کے دن عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ آپ اپنے دل کی خواہش ذرا ٹٹولیں، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک یہ بات پوچھیں تمہاری زندگی کی بڑی ایسی کیا خواہش ہے کہ یہ پوری ہو جائے؟ وہ آپ کو کہے گا میرا دل چاہتا ہے میں اڑوں، پرندوں کی طرح آسمان پہ پرواز کروں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ قرآن کو اچھی انداز میں پڑھنا سیکھ لو، میں قیامت کے دن فرشتوں کا ساتھی بنا کے پرواز کرواؤں گا۔ اب یہاں ایک سوال دل میں آتا ہے، خصوصاً ہمارے بزرگ جو اللہ ان سب پہ اپنی خاص فضل و رحمت فرمائے، بزرگ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری زبان موٹی ہو گئی، پڑھا نہیں، اب کوشش بھی کرتے ہیں، لفظ منہ پہ نہیں چڑھتا، لفظ غلط نکلتا ہے، بچے ہنس پڑھتے ہیں۔ تو اس بات پہ بھی نہیں گھبرانا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان پہ لفظ نہیں چڑھتا وہ بار بار کوشش کے باوجود غلط لفظ نکلتا ہے، کہاں اللہ اس بندے پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ پڑھ نہیں بھی سکتا پھر بھی کوشش کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں عام پڑھنے والے سے دگنا اجر تمہیں عطا کروں گا۔ ہم عموماً ایسے بزرگوں سے قرآن پکڑ لیتے ہیں، بابا جی آپ غلط پڑھتے ہیں گناہ گار نہ ہو جانا۔ نہیں واللہ گناہ گار نہیں، یہ تو دگنا اجر لے رہے ہیں۔ ان بیچاروں کی زبان پہ لفظ نہیں چڑھ رہا، اس کے باوجود خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی کلام کو میں بھی پڑھوں۔ آپ دیکھیں نا، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ہمارا، توتلی زبان میں روٹی کو لوتی کہتا ہے، چینی کو تینی کہتا ہے، تو ماں باپ کتنا خوش ہوتے ہیں، اس کا منہ چومتے ہیں کہ کیسی بھولی بالی باتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ کو اس بزرگ پہ بھی بڑا پیار آتا ہے جس کی زبان پہ لفظ نہیں چڑھتا لیکن وہ پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی غلط سلط الفاظ پہ بھی دوسرے صحیح پڑھنے والوں سے دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کسی بھی حالت میں قرآن سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ اپنے سینے میں محفوظ ضرور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا یہ سینہ ایک خوبصورت محل کی طرح کا ہے، ایک خوبصورت حویلی ہے، اگر تو اس کے اندر قرآن کا کوئی حصہ موجود ہے تو یہ ایک آباد حویلی ہے، اگر اس میں کوئی بھی قرآن کا حصہ موجود نہیں ہے تو پھر یاد رکھو یہ بھوت بنگلہ ہے، یہ ویران گھر ہے، جو خوبصورت تو بہت ہے لیکن رہنے والا کوئی نہیں۔ آج ایک ایسا وقت ہے، ایسا پرفتن دور ہے، ہمارے بچے گریجویٹ ماسٹر ڈگریاں رکھتے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، بارٹ لا ہیں، بریسٹر ہیں، لیکن بدقسمتی یہ کہ 6 سال پہلے بھی قل ہو اللہ پڑھتے ہوئے ہزیمت ہوئی تھی، آج بھی قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ شرم نہیں آئی کہ آج لوگوں کے سامنے اتنی ہزیمت اٹھانی پڑی، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے دنیا کی ساری کتابیں ازبر کر لی، گھنٹوں کھڑے ہو کے کچہریوں میں اپنے حق میں دلائل، اپنے موکل کے حق میں دلائل دیتے رہتے ہیں، لیکن نہیں زبان پہ چڑھی تو اللہ کی کلام نہیں چڑھی۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اور یقین جانیے میں پچھلے کئی سال سے گرمیوں کی چھٹیوں میں جب یہ بچے فارغ ہوتے ہیں تو ایک پروگرام کرتے ہیں ہم، شارٹ کورس، جس میں کچھ دعائیں یاد کرواتے ہیں، قرآن کی کچھ سورتیں یاد کرواتے ہیں،
یا اسی طرح کچھ صورتوں کا ترجمہ. بہت سے ایسے نوجوان یقین جانیے چہرہ دیکھ کے یقین نہیں آتا قل ہو اللہ کے علاوہ دوسری صورت نہیں آتی. ذرا میرے بھائیو ٹٹولو اپنے آپ کو. یہ خوبصورت محل کہیں ویران گھر تو نہیں ہے. اگر یہ ویران ہے تو یہ بھوت بنگلہ ہے. اللہ کو نفرت ہے ایسے سینے سے جس کے اندر اس کی کلام نہیں ہے. اس لیے اس کلام کا کچھ حصہ اپنے سینے میں ضرور محفوظ کرو. یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نے ہر نماز میں قسم نہیں اٹھائی ہوئی کہ صرف قل ہو اللہ ہی پڑھنی ہے. ہمیں قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی بہترین نماز وہ ہے جس کے اندر قرآن زیادہ پڑھا جائے. انسان کی سب سے خوبصورت نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو. تو قیام لمبا کوئی منہ دکھا کے تو نہیں نہ ہونا. سورت فاتحہ کے بعد قرآن پڑھیں گے تو تب ہوگا. ایک شخص تھے جس کا نام زکوان تھا. یہ حضرت عائشہ کے غلام تھے. حافظ نہیں تھے. عمر زیادہ ہو گئی تھی. اماں جان کے پاس آئے, کہنے لگے اماں جان میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں, چھوٹی چھوٹی صورتیں مزہ نہیں آتا, آپ مجھے اجازت دیں میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ لیا کرو. اماں جان نے کہا ہاں ضرور پڑھا کرو. اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو فرائض کے علاوہ جو نمازیں ہیں اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑ کے اللہ کی کلام کو پڑھا کرو. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اپنی کلام میں. ایک صحابی تھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن رات کو قیام کرتے ہوئے سورۃ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. ان کا 2 رسیوں سے گھوڑا بندھا ہوا تھا ساتھ. اس نے بدکنا شروع کر دیا. تو جس طرح اچانک کوئی معاملہ ہونا تو ان کی نظر ایسے اوپر پڑ گئی. تو آسمان سے ایک پنڈولیم چاروں طرف مشعلیں لٹک رہی ہیں, ان کو ایسے گھیرا ہوا ہے سارا. جب ایسے دیکھا تو ایسے پیچھے چلتی چلتی دور ہوتی غائب ہو گئی. جب فجر کی نماز کا وقت ہوا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے ساتھ یہ رات کو واقعہ ہوا ہے, میں بڑا پریشان ہوں کہ یہ کیا تھا. آپ نے فرمایا تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے فرشتوں کی سکینت تھی جس نے تمہیں گھیرا ہوا تھا. اگر تو پڑھتا رہتا صبح ہوتی تو لوگ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتے. یہ قرآن کی برکت ہے. کتنے درد دل سے وہ پڑھ رہے ہوں گے, کتنے خوبصورت انداز میں پڑھ رہے ہوں گے. نبی کریم کے ساتھیوں میں ایک ساتھی تھے ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن نبی کریم ان کے گھر گئے. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, ابی باہر آئے. آپ ذرا تصور کریں, ہم جب نبی کریم کا نام لیتے ہیں ہمارے دل میں کیسے ایک گدگدی سی ہوتی ہے, کتنے محبت کے جذبات ابھرتے ہیں کہ نبی کریم کی ذات کیا ذات ہوگی, ہم نے دیکھا نہیں ہوا. تو آپ تصور کریں کہ جب نبی کریم کسی امتی کے گھر کے دروازے پہ گئے ہوں گے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. ابی بن قعب کے گھر گئے, جا کے کہا ابی میرے رب نے مجھے ایک حکم دیا ہے, میں وہ پیغام تجھے پہنچانے آیا ہوں. ابی کہنے لگی میرے رب نے کیا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے کہا ہے ابی کو کہو کہ وہ سورۃ بینہ سنائے. حضرت ابی بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. آپ سوچیں, حضرت ابی نے دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابی تیرے رب نے تیرا نام لیا ہے. کتنے خوش نصیب لوگ تھے.
کیوں نام لیا اللہ نے ان کا؟ کہ وہ اللہ کی کلام کو خوبصورت خوش الہانی سے پڑھتے تھے۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات بعض قراء بڑا خوبصورت قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے کھڑے ہوئے دل چاہتا ہے کہ یہ نماز ختم نہ کریں۔ کیا کسی اور چیز میں بھی ایسا دل لگتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہ ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے اپنے سینے میں محفوظ کرو، کچھ نہ کچھ۔ عمر کا کوئی بھی حصہ ہے، مایوس نہ ہو۔ میں نے خود تو اس بزرگ کو نہیں دیکھا ہوا، ایک کرنل آرمی سے ریٹائر ہوئے تھے، 65 سال ان کی عمر تھی کہ اس وقت ذہن میں آیا کہ میں قرآن یاد کروں۔ 65 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ شروع کیا، اللہ نے برکت ڈالی، انہوں نے 65 سال کی عمر میں 3 سال کے اندر یا 4 سال کے اندر قرآن مکمل کر لیا۔ تو اس لیے جب انسان دل کی گہرائیوں سے اللہ سے التجا کرتے ہوئے چل پڑے تو اللہ کا قانون ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان جو کوشش کرتا ہے میں ضرور اس کو پورا کر دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ اگر ایک آدمی برائی کے لیے محنت کرتا ہے تو اللہ اس کو برائی کی محنت کا بھی بدلہ دے دیتا ہے۔ دیکھیں نا، چور گھر سے نکلتا ہے، کتنے رسک لیتا ہے اور بڑی محنت سے جا کے وہ چوری کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ سزا بعد میں اپنی جگہ، لیکن اس نے جس کے لیے کوشش کی اس کی کوشش پوری ہو گئی۔ تو جو نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے اس پہ اللہ کتنا خوش ہوں گے۔ اللہ ہمارے نصیب میں نیکی کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیکی کا کوئی کام کرتے تو پھر اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے نیکی کی توفیق دی کہ میں نے اپنے نیکی کے کام کو مکمل کر لیا۔ تو میرے بھائیو، آخری حق، سیکنڈ لاسٹ حق یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، اے حضرت انسان اس قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تو نے اپنے دل پہ یہ اوپر قفل لگا لیا ہے، تالا لگا لیا ہے کہ میں نے سمجھنا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، آج کی مجلس کا نقطہ یہی ہے کہ آپ کو دعوت صرف اس لیے دی ہے کہ یہاں اللہ کی پاک کلام کو سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہتی ہے۔ اگر تو ہم اس عہد کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ وہ بیٹا ہے، وہ جوان ہے یا بزرگ ہیں، انشاءاللہ ہم اس کلاس کا حصہ بنیں گے، تاکہ جب ہم اسے سمجھ لیں تو ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے گا، انسانیت آ جائے گی ہمارے اندر، اور قرآن کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب ہم اسے سمجھ لیں کہ ہمیں قرآن کہتا کیا ہے، ہم سے مطالبہ کیا ہے، ہم اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر تو عمل کریں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا اللہ جنت کے اندر اس کی مہمانی کرے گا۔ آپ مہمان ہوں گے، میزبان اللہ ہوگا۔ نزلا من غفور الرحیم، اس بخشنے والے مہربان کی میزبانی ہے، اب تم لطف اندوز ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو، یہ بات آخری یاد رکھیں کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہے اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔
نبی کریم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کا نام معاذ بن جبل تھا۔ یہ بڑے ہی خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب مسجد میں آ کے بیٹھتے تھے لوگ اٹھ کے دیکھتے تھے، حالانکہ روزانہ دیکھتے تھے۔ ایک فطرتی ہے بات ہے کہ جو خوبصورت ہو تو آنکھوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس کی خوبصورت۔ ایک دن نبی کریم نے ان کا یہاں سے بازو پکڑ کے کہنے لگے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھے، نیک بھی بڑے تھے، دانا بھی بڑے تھے۔ یہ وہ صحابی تھے جنہیں رسول اللہ نے اپنی زندگی میں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، اتنے دانا انسان تھے۔ بازو پکڑ کے کہنے لگے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بھی تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، تو فی کل دبر الصلاۃ اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا نصیب والا بنا دے کہ ہمیں اللہ کا ذکر، شکر اور اس کی اچھی عبادت کرنے کی توفیق مل جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔